بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ مزید سوال و جواب کے لیے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا بھی ہوگا کہ انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے جو مجرب خاص وظیفہ ہے وہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو نہایت مجرب وظیفہ ہے، جو پڑھتے ہیں اس کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے وہ ضرور انٹرویو میں پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، پارہ نمبر جو ہے، پارہ نمبر 4 لن تنالو، اور سورج جو ہے وہ آل عمران، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اس کی جو آیت ہے، آیت نمبر 54، ٹھیک ہے؟ اس کی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، یہاں سے شروع کرنا ہے، اور بذات الصدور، یہ آیت نمبر 54 ہے۔ یہ کرنا کیا ہے کہ جس دن آپ کا انٹرویو ہے، یا انٹرویو سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 دن بعد میرا انٹرویو ہے، تو آج سے ہی آپ کیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور نفل کا جو ٹائم ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ عصر کے بعد نوافل ادا کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد نوافل آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ مکروہ ٹائم ہوتا ہے۔ ظہر سے پہلے پڑھ لیں یا ظہر کے بعد پڑھ لیں، زوال کے وقت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک، ٹھیک ہے، جب تک سورج طلوع نہ ہو تب تک نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوافل جو ہیں اس طرح آپ ادا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ زیادہ بہتر یہ کہ ظہر کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں نوافل، ٹھیک ہے؟ تو آپ کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ یہ والی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور یہ آیت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آپ نے کرنا ہے روزانہ، جب تک جس دن انٹرویو کے دن نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر آج جو ہے وہ انٹرویو کے دن ہے، تو آپ نے یہ انٹرویو جانے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور یہ آیت آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لی، پھر آپ انٹرویو کے لیے نکل جائیں۔ جب آپ انٹرویو کے لیے نکل جائیں گے تو پورے راستے آپ نے یا ناصرو پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ناصرو، اس کا ورد کرتے رہیں آپ جب تک آپ انٹرویو کی جگہ پر، مقام پر نہ پہنچ جائیں، پورے راستے یا ناصرو پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کا انٹرویو بہت آسان ہوگا اور اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا خاص وظیفہ، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں وظیفہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جاب جو ہے ان کی اس میں آسانی ہو جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جاب جو ہے وہ اچھی جگہ لگ جائے۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں جو کم تنخواہ ہے، جس سے ان کا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، لیکن وہ جاب پھر بھی کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر اور اچھی جگہ پہ جاب لگ جائے ان کی، تو اس کے لیے بھی میں ابھی آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، جاب جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں اچھی جگہ لگ جائے، ٹھیک ہے، ابھی آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، یا مطمئن نہیں ہیں، یا تنخواہ کم ہے، اور چاہتے ہیں اس سے بہتر جگہ پہ آپ کو جو جس طرح کی آپ جاب چاہتے ہیں وہ لگ جائے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، اور سپارہ نمبر ہے 15، اس کی آیت نمبر ہے 80، یہ والی دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ جو آیت ہے، کرنا کیا ہے آپ نے، ظہر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف، اور بیچ میں آپ نے 41 ٹائمز یہ آیت پڑھنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ 41 ڈیز کی نیت سے یہ عمل کریں، 41 ٹائمز آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اول آخر 11 بار درود شریف نماز والا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی 41 ڈیز
آپ کریں گے مستقل، اس میں ناغے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جیسے میں اکثر وظائف میں بتاتا رہتا ہوں کہ اس کو آپ نے اتنے دن کرنا ہے، اتنے دن کرنا ہے، 91 دن، 41 ڈیز، 21 ڈیز. تو یہ ہوتا ہے کہ مستقل اس میں آپ کو رکھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا. اگر آپ نے بالفرض ناغہ کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح اگر لیڈیز ہیں تو وہ اپنے ناغے کے دن چھوڑ کے جو باقی کے دن ہیں وہ مسلسل 41 ڈیز شمار کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس طرح کریں گے، انشاءاللہ آپ کی جو جاب ہے وہ اچھی جگہ لگ جائے گی، اس کا انتظام ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ وظیفہ بے حد پسند آیا ہوگا. اس حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ مجھ سے جو ہے وہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے وہاں پر آپ لوگ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس وظیفے کو آگے مزید جو مستحق لوگ ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں جن کو اس طرح کی ضرورت ہے آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے. ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں جو نئے وظائف بناتا ہوں اس کی الرٹس آپ تک بآسانی پہنچ جایا کرے گی. تو دیجیے مفتی ابو حسان کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.